الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، باب سورہ حر کے آغاز میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں ہمیں 5 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، سور اور جھوٹے کی اقسام۔ نمبر 2، سورہ حرہ میں اختلاف مذاہب۔ نمبر 3، قائلین طہارت کی دلائل۔ نمبر 4، قائلین عدم طہارت کی جانب سے ان کا جواب۔ نمبر 5، قائلین عدم طہارت مراد حضرت امام ابو حنیفہ، امام ظفر، حسن ابن زیاد، حسن بصری، سعید ابن مسیب، محمد ابن سیرین، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وغیرہ، اور امام محمد اپنے قول محقق کے مطابق جن کے نزدیک سورہ حرہ مکروہ ہے، ان کے مدعا کو دلائل سے ثابت کرنا۔ اس سلسلے میں ایک دلیل قرہ ابن خالد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت گزر چکی، طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحر ان یغسل مرتن او مرتین، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، اس لیے اسے پاک نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل اور چوتھی دلیل کو ہم آج کے درس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم کتاب کی عبارت اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، بعدہ دلائل کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ ثم قد روی ذلك ايضا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا من غیر هذا الطریق ولکنہ غیر مرفوع۔ پھر بلی کے منہ ڈالنے کی وجہ سے غسل اناء، برتن کو دھونے کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور موقوف منقول ہے۔ قرہ ابن خالد کی سند کے علاوہ دوسری سند سے، لیکن وہ غیر مرفوع ہے۔ روایت نمبر 54، حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر قال اخبرنا یحییٰ ابن ایوب عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یغسل الاناء من الحر کما یغسل من الکلب۔ ابو صالح السمان حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ بلی کے برتن میں منہ ڈالنے سے برتن اسی طرح دھویا جائے گا جیسا کہ کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کو۔ روایت نمبر 55، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا یحییٰ بن ایوب عن خیر بن نعیم عن ابی الزبیر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مثلہ۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کا قول نقل کیا ہے۔ وقد روی ذلك عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتابعیہم، اور یہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ روایت نمبر 56، حدثنا یزید بن سنان
قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما سوى ذلك فليس به بأس۔ نافع ابن عمر کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ وہ کتے اور بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے ان کے علاوہ گھروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت نمبر 57، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد النافع عن ابن عمر أنه قال لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور۔ حضرت نافع ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا گدھے، کتے اور بلی کے جھوٹے سے وضو مت کرو۔ روایت نمبر 58، حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال اذا ولغ السنور في الاناء فاغسله مرتين وثلاثا۔ حضرت قتادہ نے سعید سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا جب بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لو۔ روایت نمبر 59، حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء قال احدهما يغسله مرة وقال الآخر يغسله مرتين۔ حضرت قتادہ نے حسن بصری اور سعید بن مسیب سے سوال کیا اگر بلی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا حکم ہے؟ تو ایک نے فرمایا 1 مرتبہ دھو لو اور دوسرے نے فرمایا 2 مرتبہ دھو لو، یعنی سعید ابن مسیب نے فرمایا 2 مرتبہ دھو لو۔ روایت نمبر 60، حدثنا سلیمان بن شعیب بن سلیمان الکیسانی قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا حماد عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الإناء ثلاثا یعنی من سور الہر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن مسیب اور حسن بصری کہا کرتے تھے کہ برتن کو بلی کے جھوٹے سے 3 مرتبہ دھویا جائے۔ روایت نمبر 61، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن في هر ولغ في إناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الإناء مرة۔ ابو حرہ نے حسن بصری سے سوال کیا کہ بلی جس برتن میں منہ ڈال دے یا اس سے پانی پی لے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس پانی کو گرا دیا جائے اور برتن کو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ روایت نمبر 62، حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه
يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن سعید سے سوال کیا کہ کن جانوروں کے جھوٹے سے وضو نہ کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا خنزیر، کتا اور بلی۔ طلبہ عزیز، جو روایتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں ان میں دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 3 کو پیش کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح کتے کے جھوٹے سے برتن کو دھویا جائے، اسی طرح سور ہرہ یعنی بلی کے جھوٹے سے برتن کو دھویا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ اس کے جھوٹے سے وضو نہ کیا جائے، تو ان دونوں صحابی رسول کے فتووں سے بلی کے جھوٹے کا ناپاک ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ان فتووں کو مختلف سندوں کے ساتھ پیش فرمایا۔ اس کے بعد روایت نمبر 58، 59، 60، 61 اور 62 میں دلیل نمبر 3 پیش فرمائی کہ حضرات تابعین اور وہ بھی اجلۂ تابعین، مثلا حضرت سعید ابن مسیب، یحییٰ ابن سعید اور حسن بصری کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے اور بلی کے جھوٹے سے وضو نہ کیا جائے۔ لہٰذا تابعین کے فتوے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کی عبارت وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْقَوْلُ النَّظْرَ الصَّحِيحِ سے آپ نے دلیل عقلی پیش فرمائی جو نظر طحاوی سے معروف و مشہور ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نظر طحاوی کو واضح کریں گے انشاءاللہ۔ وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْقَوْلُ النَّظْرَ الصَّحِيحَ وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا اللُّحْمَانَ عَلَى 4 أَوْجُهٍ فَمِنْهَا لَحْمٌ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ وَهُوَ لَحْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَسُورُ ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا طَاهِرًا، وَمِنْهَا لَحْمٌ طَاهِرٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ وَهُوَ لَحْمُ بَنِي آدَمَ وَسُؤْرُهُمْ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا طَاهِرًا، وَمِنْهَا لَحْمٌ حَرَامٌ وَهُوَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ فَسُؤْرُ ذَلِكَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا حَرَامًا، فَكَانَ حُكْمُ مَا مَاسَ هَذِهِ اللُّحْمَانَ الثَّلَاثَةَ كَمَا ذَكَرْنَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالتَّحْرِيمِ۔ وَمِنَ اللُّحْمَانِ أَيْضًا لَحْمٌ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ وَهُوَ لَحْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ أَيْضًا، وَمِنْ ذَلِكَ السِّنَّوْرُ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ مَمْنُوعًا مِنْ أَكْلِ لَحْمِهِ بِالسُّنَّةِ، وَكَانَ فِي النَّذْرِ أَيْضًا سُؤْرُ ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ لَحْمِهِ لِأَنَّهُ مَاسَ لَحْمًا مَكْرُوهًا فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها،
فثبت بذلك كراهة سؤر السنور فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ عبارت کا ترجمہ سن لیجئے، اور اس قول کو نظر صحیح نے اور پختہ کر دیا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ گوشت 4 قسم کے ہیں۔ بعض گوشت طاہر بھی ہیں اور یہ کھائے بھی جاتے ہیں۔ یہ اونٹ، گائے اور بکری کا گوشت ہیں۔ ان سب کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ یہ پاک گوشت کو چھونے والا ہے۔ بعض گوشت پاک ہیں مگر کھائے نہیں جاتے، اور وہ اولاد آدم کا گوشت ہیں۔ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، کیونکہ یہ بھی پاک گوشت کو چھونے والا ہے۔ ایک گوشت حرام ہے اور وہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے، بس ان کا جھوٹا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ حرام گوشت کو چھونے والا ہے۔ پس ان گوشت کی تینوں اقسام کو جو چیز چھونے والی ہے اس کا حکم وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ طہارت اور تحریم میں جھوٹے کا حکم وہی ہوگا جو گوشت کا حکم ہے، اور ایک گوشت وہ ہے جس کے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور وہ گھریلو گدھے کا گوشت، اور اسی طرح ہر پھاڑنے والے کچلی والے درندے کا گوشت ہے، اور انہی میں بلی اور اس کے مشابہ جانور ہیں تو وہ ممنوع ہوگا، اور اس کے کھانے کی ممانعت سنت سے ثابت ہوگی۔ تو نظر و فکر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے جھوٹے کا حکم ان کے گوشت کی طرح ہو، کیونکہ وہ مکروہ گوشت کو چھونے والا ہے، پس اس کے جھوٹے کا حکم اسی طرح ہوا جس طرح خود اس کے گوشت کا حکم ہے۔ اور پہلے 3 قسم کے گوشت کو چھونے والے پانی کا حکم ان کے گوشت جیسا ہوگا۔ اس سے بلی کے جھوٹے کی کراہت ثابت ہو گئی، اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ طلبہ عزیز، نظر تحاوی والی اس عبارت کو پڑھنے اور اس کے ترجمے کے بعد آئیے ہم حضرت امام تحاوی کی نظر کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضرت امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سور اور جھوٹے کا حکم وہی ہوتا ہے جو حکم گوشت کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سور، یہ جھوٹا، یہ پس خوردہ گوشت کو مس ہوتا ہے، اور گوشت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لحم طاہر مأکول، وہ گوشت جو پاک ہے، کھایا بھی جاتا ہے، جیسے اونٹ، گائے اور بکری کا گوشت۔ ان کا گوشت پاک ہونے کی وجہ سے ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ نمبر 2، لحم طاہر غیر مأکول، وہ گوشت جو پاک تو ہے مگر کھایا نہیں جاتا، جیسے انسانوں کا گوشت۔ ان کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ ان کا جھوٹا پاک گوشت سے مس کرتا ہے۔ انسانوں میں تمام انسان آ گئے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا ناپاک، حائض ہو یا نفسا۔ ہاں البتہ اگر کسی انسان نے شراب پی لی اور اسی وقت اس نے پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا، اور اگر اتنی دیر بعد پانی پیا جس میں اس نے کم از کم 3 مرتبہ اپنا تھوک نگل لیا، تب اس کا جھوٹا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا۔ نمبر 3، لحم حرام، وہ گوشت جو حرام ہے، اور وہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے۔
ان کا جھوٹا ناپاک ہوگا، کیونکہ ان کا جھوٹا لحم حرام سے مس کرتا ہے۔ نمبر 4، لحم قد نہی عن اکلہ، وہ گوشت جس کو کھانے کی ممانعت ہے، اور وہ گھریلو اور پالتو گدھے کا گوشت اور پنجے والے اور کچلی والے درندے، خواہ وہ پرندے ہو یا چوپائے، کا گوشت ہے، کہ ان کے گوشت کو کھانے کی ممانعت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الاہلیہ۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ بلی اور اس جیسے جانور چونکہ ذیناب درندوں میں سے ہیں، اس لیے اس کے گوشت کے کھانے کی ممانعت ہے۔ ہمارے ذکر کردہ اصول کے مطابق کہ جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم جھوٹے کا ہوگا۔ بلی کا گوشت حرام ہے تو اس کا جھوٹا بھی حرام و ناپاک ہونا چاہیے، لیکن اس کے سور و جھوٹے کو حرام و نجس قرار دینے میں مشقت لازم آتی ہے، کیونکہ گھروں میں چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہیں، اور فقہ کا قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت باعث آسانی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس کے جھوٹے کو تو بالکل پاک نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ناپاک کہہ سکتے ہیں، بلکہ بین بین مکروہ کہنا ہوگا، کیونکہ اس میں علت طواف کی وجہ سے تخفیف آ گئی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السنور سبع، بلی درندہ ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہو، جیسے دیگر درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان انہا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہو۔ لیکن جب علت طواف یعنی بکثرت آمد و رفت کی وجہ سے اس کی تنجیس منتفی ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کراہت باقی رہ گئی، جس کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اس قول کا نقلاً و عقلاً راجح ہونا ثابت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔